اور لوگوں کا سراغ مت لگا. چھپے عیبوں کی پردہ دری حرام ہے. چھپے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ضروری ہے. کسی کے عیب چھپی ہوئی ہیں اس کی پردہ دری ہمارا دین اس کی اجازت حرام ہے. حرام ہے. اور فرمایا اگر تم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو خیال رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑیں گے. اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائیں تو پھر اسے گھر بیٹھا کر بھی گھر رکھ کر بھی اسے رسوا کر دیتے. پھر گھر بیٹھے بھی رسوا ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کے عیب ہیں کمزوریاں ہیں اور وہ چھپی ہوئی ہیں تو اس پہ پردہ ڈالو. اس پہ پردہ ڈالو اور اس کو رسوا نہ کرو. اس کے عیبوں کو مت پھیلاؤ. ستر پوشی ضروری ہے اور پردہ دری حرام ہے. اسی کے تلقین فرمائی کہ فرمایا کسی کی ٹوہ میں مت رہو اور چپکے سے اور چھپ کر کسی کے عیب مت تلاش کرو. ہاں کسی سے کوئی مضرت ہو, کسی سے مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ ہو, کسی سے مسلمانوں کا جانی مالی خطرات کسی سے ہوں تو پھر اس کی اجازت ہے. پھر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کو پھر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کل مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے خطرہ بن جائے. ورنہ عام زندگی کے اندر کسی کی باتیں سنتے رہنا, کسی کی باتیں ٹیپ کر لینا اور کسی کے میسج دیکھتے رہنا اور کسی کی چیزیں عربیہ, ہاں اس کی پرائیویسی ہوتی ہے, اس کی کوئی ذاتی زندگی ہوتی ہے, اس کی اپنی نجی زندگی ہوتی ہے, اس کی اپنی نجی زندگی ہوتی ہے. آج دنیا میں پرائیویسی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا دین تو صدیوں سال پہلے اس کی تلقین فرمائی کہ کسی کی ذاتی زندگی میں بلا اجازت بغیر پوچھے دخل اندازی نہ کرو. دخل اندازی نہ کرو. حتیٰ کہ اگر وہ خلوت میں ہیں, تنہائی میں ہیں, تو حکم کیا ہے؟ اجازت لے کے داخل ہو. بغیر پوچھے اندر داخل نہ ہو. یہ اس کی پرائیویسی ہے, اس کی ذاتی زندگی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کاغذ ایسا پڑا ہے, ہو سکتا ہے کوئی تحریر ایسی پڑی ہے, ہو سکتا ہے کوئی نقشہ ایسا پڑا ہے وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا اور تم بن اجازت کے اندر داخل ہو گئے ہو. لیکن اب تو کیمرے لگے ہوتے ہیں, نہ جانے کیا انداز ہوتا ہے اور کس انداز سے اس کی پرائیویسی کو جو متاثر کیا جاتا ہے اور اس کے چھپے نجی زندگی کس انداز سے اس پر نظر رکھی جاتی ہے. تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے ہر ایک کے حقوق ہیں اور اس کی اپنی نجی زندگی کی حفاظت, نجی زندگی اس کا حق ہے, اس کی حفاظت ہو. الا یہ کہ اگر خطرات ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں میں اس سے کوئی مضرات پہنچنے والے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی خطرات ہیں, پھر شریعت نے حدود کے اندر رہ کر اس کی اجازت دی ہے. اس کی تلقین فرمائی بدگمانی بھی نہ کرو اور کسی کی چھپے عیبوں کو بھی اس کے پیچھے بھی نہ پڑو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو